وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ لقمان آج کا موضوع جو ہے سامعین کرام، وأحسن منك لم تر قط عيني۔ اس کے ساتھ سامعین اکرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون۔ اسی طرح اللہ ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے جو حق کو نہیں جانتے۔ فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون۔ بس آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، جو لوگ یقین نہیں رکھتے کہیں ان کی گمراہی کا غم اور ہدایت کی فکر آپ کو کمزور ہی نہ کر دیں۔ اے جان جہاں ان کے کفر کو غم جان نہ بنا لیں۔ سامعین اکرام، سورہ لقمان آیت نمبر 1 الف لام میم۔ اللہ تعالیٰ اس کے معنی بہتر جانتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب، یہ آیات ہیں اس کتاب کی، الحکیم، جو حکمت اور دانائی سے پر ہیں، ہدم و رحمت للمحسنین، ہدایت ہے اور اس میں رحمت ہے محسن نیکوکاروں کے لیے یا مخلصوں کے لیے۔ سامعین کرام، سورہ لقمان اس کا ترتیب نزول کے حساب سے اس کا جو دو گزری بھی صورتیں ہیں، اس سے پہلے یہ صورت نازل ہوئی تھی تقریباً 5 نبوی میں، اور 5 نبوی کے حالات آپ کو معلوم ہے سامعین اکرام کہ یہ مشرکوں کی طرف سے اذیت والا دور تھا اور اذیت کو برداشت کرنے کا حکم تھا۔ ان حالات میں یہ آیات نازل ہو رہی ہیں اور اس وقت کے حالات کا بھی اس میں احاطہ کیا گیا ہے کہ لوگ کس طریقے سے اس کلام کی اور اس نبی کی دعوت سے انکار کر رہے ہیں اور شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں اور توحید کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور زندگی کے جو اصول ہیں اور یعنی جو ہدایت نجات دہندہ حصول ہیں اس سے انحراف کیے ہوئے اور اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں اور حق کی مخالفت کر کے نا، تو یہ تقریباً یہ حالات تھے۔ اب آغاز کرتے ہیں سامعین کرام سورت کا۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیات ہیں حکمت اور دانائی سے بھری ہوئی کتاب کی، یعنی قرآن کریم کی۔ اور ایک تو سامعین کرام اس میں بات یہ ہے
گزشتہ سبق میں بھی آپ کو میں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ مقصد اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے اس کا تقرب حاصل کرنا، یہ مقصد انسانیت ہے۔ اور اس کا واحد طریقہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو معبود واحد تسلیم کر لیں، یعنی اس کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں اور اس کی ہدایات کے مطابق سر جھکا دیں تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اور یہ کتاب تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ دانائی سے بھری ہوئی کتاب ہے۔ الکتاب تو وہی قرآن مراد ہے، الکتاب سامعین اکرام اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جو ازلی ہے، اور پھر اس کے مختلف ایڈیشن ہیں جو مختلف زبانوں میں نازل ہوئے ہیں، آدم علیہ السلام کے سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ہدایات آئی ہیں، اسی سے ہدایات آئی ہیں، اور وہ بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ کا ایک کلام ہے جو لوح محفوظ میں ہے۔ وَإِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظ، یا إِنَّهُ قُرْآنٌ مَجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظ، یا لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ، یہ ہم پڑھ چکے ہیں سامعین کرام۔ تو وہ لوح محفوظ والی کتاب ہے، لیکن یہ اس میں ایک بات ہے کہ الحکیم ہے، دانا ہے، یعنی سمجھ کی باتیں ہیں، دانائی سے پر یہ کتاب ہے۔ ایک چیز جو ہے سامعین کرام اگر آپ نوٹ کرنا چاہیں تو نوٹ کر لیں، اور وہ یہ ہے کہ انسان جب دنیا میں آیا ہے نا، اس کو کوئی خاص سمجھ بوجھ نہیں ہے، اس کے سامنے حکمت جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے، ظاہر کے پردوں میں حکمت جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے، یہ اپنی عقل سے اپنے شعور سے حکمت کی باتیں نہیں جان سکتا۔ جیسے کہ میں نے گزشتہ سبق میں یہ کہا تھا آپ کو کہ قرآن ایک روشنی ہے، انسان ظلمت میں ہے، اس کو روشنی کی ضرورت ہے، اس کو ہدایت کی ضرورت ہے۔ اسی طرح آج جو مضمون ہے سامعین کرام، اس میں کیا ہے؟ کتاب الحکیم، حکمت، دانائی۔ دیکھیں دانائی عام طور پہ آپ کسے کہتے ہیں؟ سمجھداری، یعنی ایک دنیا میں آپ سمجھداری سے تو کام لیتے ہیں، دیکھیں ہر کام کرتے ہیں تو آپ اپنی بہترین دماغی صلاحیتوں کو کام میں لاتے ہوئے وہ کرتے ہیں وہ کام۔ تو مثال کے طور پہ کوئی کاروبار کر رہا ہے، کوئی کارخانہ لگا رہا ہے، کوئی ملازمت ڈھونڈ رہا ہے، تو آپ یہ ساری دانائی سے آپ کام لیتے ہیں۔ اور بے وقوفی جو ہے آپ کی نظر میں ایک گالی ہے، بے وقوف، کہ وہ جو بے وقوف وہ ہے جو سمجھداری سے کام نہیں لیتا۔ انسان جو آیا ہے سامعین کرام اس دنیا میں، تو اس کی عقل جو ہے وہ محدود ہے، یعنی اس کو مزید سوجھ بوجھ کی ضرورت ہے، اور اس کو زندگی میں کامیابی کے لیے یقیناً اس کا سامعین کرام یہ بات نوٹ کر لیں کہ انسان کا جو مقصد حیات ہے اس کا تعلق ظاہر سے نہیں بلکہ باطن سے ہے۔ اب باطن تو انسان کی نظر سے اوجھل ہے اور وہ اس کی سمجھ میں بھی نہیں آتا۔ جب مقصود باطن ہے یا اللہ ہے، اور اللہ کا راستہ ہم اپنی عقل سے نہیں معلوم کر سکتے، یا دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے پھر دانائی اور سوجھ بوجھ کی ضرورت ہوتی ہے، اور پھونک پھونک کے قدم رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ سفر ایسا ہے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ جو پل صراط ہوگا، پل صراط جو ہے وہ آخرت میں بھی ہے لیکن یہاں ہے، اصل پل صراط تو یہاں ہے، آخرت کیا ہے؟ وہ دنیا کا عکس ہے، یعنی جو آپ دنیا میں کر رہے ہیں اس کا عکس جو ہے۔ اب دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے بعض لوگ، بہت سے لوگ جہنم میں جا گرتے ہیں اسی طرح سامعین کرام پل صراط پہ چلتے ہوئے بہت سے لوگ جو ہیں وہ جہنم میں گر جائیں گے، یعنی اس میں بہت سوجھ بوجھ کی ضرورت ہے۔ یہ پل صراط کا جو میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا ہے، اس پہ آپ ذرا سوچیں نا، یعنی وہ بہت زیادہ باریک ہے، کہا یہ جاتا ہے نا
یعنی سوئی سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، یہ عام طور پہ کہا جاتا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ بڑی ساودھانی کی ضرورت ہوتی ہے، سمجھداری کی ضرورت ہوتی ہے، ہوگی وہاں، لیکن وہاں کیا ہوگا؟ یہ پل صراط جو ہے وہ وہاں تو قائم تو ہوگا، لیکن وہ آپ چل چکے ہیں اس پہ، اس پل صراط پہ دنیا میں چل چکے ہیں۔ یہ دنیا جو ہے یہ ایک پل صراط کی مانند ہے، تھوڑا سا سمجھ بوجھ سے کام لینا۔ یہ دنیا جو ہے یہ آپ سفر تو کر رہے ہیں، آپ سفر کرتے ہوئے بعض اوقات یہ ہے کہ آپ جہنم میں جا گرتے ہیں، اور پھر اس میں مختلف کیٹیگریاں ہیں، بعض لوگ جو ہے وہ ایک ایک قدم چلیں گے، بعض لوگ تیز تیز چلیں گے، بعض لوگ یعنی پھر درجات ہیں چلنے والوں میں۔ لیکن یہ دنیا جو ہے سامعین کرام، دیکھیں پل صراط تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، لیکن قرآن میں اس کو کیا کہا گیا ہے؟ یعنی اگر آپ قرآن سے مجھ سے دلیل مانگے تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ یہ ساری دنیا جو ہے یہ ایک ابتلا اور آزمائش ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہیں آزماتا ہوں خیر کی حالت میں اور شر کی حالت میں بھی۔ تو وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، تو یہ میں تمہیں آزماتا ہوں۔ تو آزمائش جو ہے وہ یہ دنیا ساری جو ہے وہ آزمائش ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا او کما قال۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میں نے یہ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ، جو کچھ بھی ہے اس زمین پر، یہ میں نے اس کی زیب و زینت بنا دیا ہے، لیکن اس میں آزمائش ہے۔ لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم دیکھیں کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ یہ اچھا عمل جو ہے یہ کیا چیز ہے؟ حسن عمل یا عمل صالح بھی الفاظ آئیں گے۔ یہ ہے کہ آپ اپنے مقصد سے غافل نہ ہو اور اپنے مقصود کے لیے زندگی گزاریں، یعنی مقصود تک پہنچنے کے لیے، تقرب الہی کے لیے زندگی گزاریں، رضائے الہی کے لیے زندگی گزاریں۔ تو جو عمل بھی آپ رضائے الہی کی خاطر کریں گے وہ حسن عمل ہے۔ یہاں جو آ رہے ہیں نا، ہدل و رحمت للمحسنین، نیکوکار، نیکی کیا ہے؟ جو عمل بھی یعنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کو مقصود بنا کے آپ جو بھی عمل کریں گے صراط اللہ تعالیٰ کی ہدایات کے مطابق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو مد نظر رکھ کے وہ جو بھی آپ عمل کریں گے تو وہ نیک عمل ہوگا، وہ اچھا عمل ہوگا، وہ عمل صالح ہوگا۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، اللہ آپ کا مقصود نہیں ہے، نمبر ایک، اور آخرت آپ کی ترجیح نہیں ہے، اب آپ جو عمل بھی کریں گے زندگی گزارتے ہوئے تو ظاہر ہے پھر تو اگر آپ کوئی نیک کام بھی کریں گے تو مقصود تو آپ کا اللہ نہیں ہے۔ اور اسلام کا ایک بنیادی اصول ہے، ایک پالیسی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہے۔ تو آپ کی نیت تو ہے نہیں، تو پھر آپ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، آپ کلمے پڑھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، زکاتیں دے رہے ہیں، لیکن نیت نہیں ہے آپ کی رضا الہی، نیت آپ کی دنیا ہے، تو وہ سارے اعمال پھر اعمال بد میں شمار ہوں گے۔ من صلی یرائی فقد اشرک، من صام یرائی فقد اشرک، من تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے نماز پڑھی ریاکاری سے اس نے شرک کیا، حضور کا فرمان ہے، جس نے صدقہ دیا ریاکاری سے اس نے شرک کیا، جس نے روزہ رکھا ریاکاری سے اس نے شرک کیا۔ اب ریاکاری کیا ہے کہ آپ یہ اعمال اللہ خالص لوجہ اللہ نہیں کر رہے، یا اگر جو میں نے ابھی آپ کو بات کہی ہے کہ اگر زندگی خالص نہیں کر دی آپ نے اللہ کے لیے اور یہ نہیں کہہ دیا کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ریاکاری کر رہے ہیں۔ اب آپ جو کچھ بھی ہوگا وہ ریاکاری ہوگا،
وہ دکھلاوا ہوگا. دین کا کوئی بھی کام کریں گے وہ دکھلاوا ہوگا. اس میں مقصود اللہ نہیں ہے. اس میں آپ کا بنیادی طور پہ آپ کا رخ جو ہے وہ اللہ کی طرف نہیں ہے بلکہ ظاہر دنیا کی طرف ہے. تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں سامعین کرام جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں. اس میں مضمون یہ ہے کہ دل کا آیات الکتاب الحکیم، یہ ایک دانائی بھری کتاب ہے. اور میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ ہمیں دانائی کی ضرورت ہے، ہم دانا نہیں ہیں. دیکھیں یہ تو آپ مانیں گے کہ اکثریت جو ہے وہ من چاہی زندگی گزار رہی ہے دنیا میں، چاہے وہ مسلمان ہیں، چاہے وہ ہندو ہیں، کافر ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، من چاہی زندگی گزار رہے ہیں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نا تو یہی صورتحال تھی سامنے کرام. صورتحال یہی تھی کہ یہود تھے مدینے میں. اب یہود کون تھے؟ یہ مسلمان تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے بظاہر، لیکن انہوں نے تو دین کو چھوڑ دیا تھا. دین کو، اسلام کو چھوڑ کے یہودیت اختیار کر لی تھی اور پھر اپنے پیغمبر کی تعلیمات کو ترک کر دیا تھا، اس پہ عمل، جس طرح آج ہم نے قرآن پر عمل ترک کر دیا ہے. یہی مثال ہے سامنے کرام، اگر آپ سمجھنا چاہیں تو سمجھ لیں. تو بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت کے لوگ جو ہیں وہ جو یہود مسلمان تھے، یعنی وہ ذاتی خواہشات میں مبتلا ہو گئے تھے. نفسانی خواہشات کو انہوں نے ترجیح دے دی تھی اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ. اب یہ ہے کہ ان کا دل اس حد تک سخت ہو گیا تھا کہ جب رسول عظیم الشان تشریف لائے تو انہوں نے پہچاننے کے باوجود ان پہ ایمان لانے سے انکار کر دیا. حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین لہم الحق، حسد کی وجہ سے کہ یہ ہماری قوم میں کیوں نہیں آیا. تو بہرحال میں دانائی کی بات کر رہا ہوں. تو دانائی یہ ہے کہ آپ انسان کو بنیادی طور پہ سامعین کرام یہ بات نوٹ کر لیں کہ ہمیں سمجھداری کی ضرورت ہے. ایک عام کلیہ آپ تسلیم کر لیں نا تو پھر پتہ چلے گا، یا ہم ڈھونڈیں گے کہ بھئی دانائی کی باتیں کہاں ملیں. انسان کا مقصود چونکہ باطن ہے. اب باطن تو اس کی نظر سے غائب ہے، ہمیں اپنی حقیقت کا پتہ تک نہیں چل پا رہا کہ ہماری حقیقت کیا ہے. یعنی آپ ہماری سمجھداری کو دیکھیں نا، ہمیں تو اپنی سمجھ نہیں ہے، پھر باطن اور اللہ تعالیٰ اور یہ ساری باتیں جو ہیں جو قرآن ہمیں، یہ تو ہمارے یعنی وہم و گمان سے بالا ہے. سامعین کرام اپنی طرف سے ہم کچھ اخذ نہیں کر سکتے سمجھداری کی باتیں. اب یہ ہے کہ ہمیں دانائی کی ضرورت ہے. کیوں؟ کہ ہمارا مقصود کا تعلق جو ہے وہ باطن سے ہے. اللہ ہمارا مقصود ہے. اب ہمیں اللہ تعالیٰ نے نفس بھی دیا ہے. یہ بات توجہ سے سنیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نفس بھی دیا ہے. اب وہ نفسانی تقاضے جو ہیں وہ تو ظاہر دنیا کے متعلق ہیں. ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو ظاہر کی طرف، برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے. انسان اگر باطن سے صرف نظر کر کے ظاہر پہ نظر ڈال لے تو وہ ساری برائی ہے وہ ساری برائی ہے. انسان اگر باطن سے نظر ہٹا کے ظاہر پہ نظر جما لے تو یہ سب کچھ برائیاں ہے. صاحب نے کہا الدنیا ملعون وملعون ما فیہا، دنیا ملعون ہے اور ملعون ہے جو کچھ اس میں ہے. الا ذکر اللہ وما ولا، اللہ کی یاد اور اس کے متعلقات، یہ ملعون نہیں ہے، باقی سب کچھ ملعون ہے. تو اللہ کی یاد اور اس کے متعلقات سے اگر آپ نے نظر ہٹا لی، یعنی باطن سے اگر آپ کی نظر ہٹ گئی اور ظاہر پہ جچ گئی، تو پھر یہ ہے کہ یہ ساری برائیاں ہیں. سامنے کرام یہ میرا جملہ جو ہے نا یہ آپ نوٹ کر لیں اور اس پہ سوچیں زیادہ، مطلب خیر. چلیں آگے چلتے ہیں. کتاب الحکیم، تلک آیات الکتاب الحکیم،
اور یہ دیکھیں اس زمانے کی بات ہو رہی ہے، اس زمانے میں اس آیت کا نزول ہو رہا ہے کہ لوگ سمجھداری سے کام نہیں لے رہے تھے۔ مشرکین مکہ تھے، ان کے پاس یہ کلام اول نزول تو وہی ہوا ہے، اس کے اولین مخاطب تو وہی ہیں، لیکن انہوں نے بجائے اس کے کہ رسول عظیم الشان کا استقبال کرتے، ان کو سر آنکھوں پہ بٹھاتے، ان پہ ایمان لاتے، ان کی اطاعت کرتے، ان کا اتباع کرتے، انہوں نے مخالفت شروع کر دی۔ مختلف قسم کے القابات آئے ہیں قرآن میں، تکذیب کی، جھٹلایا، تو یہ سمجھداری کی بات تو نہیں تھی۔ رسول ہمیشہ جب آتا ہے، دیکھیں ایک بات بنیادی طور پہ یاد رکھیں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے، نقصان کے لیے نہیں، یعنی دنیا میں انسان کو فائدہ حاصل کرنے کے لیے بھجوایا ہے۔ دنیا ایک بازار ہے، مختلف قسم کے یہاں سودے ملتے ہیں، ظاہر کا بھی سودا ہے اور باطن کا بھی سودا ہے، مختلف سودے ہیں اس میں، یعنی باطنی سودے بھی ہیں اور ظاہری بھی ہیں۔ نفس کا تقاضا ظاہری سودوں کی طرف، روح کا تقاضا باطنی سودوں کی طرف ہوتا ہے۔ اب یہ آپ کی اپنی مرضی ہے کہ روحانی سودے کا انتخاب کرتے ہیں اور دنیا میں رہنے کا مقصد باطن کو مقصود بنا لیتے ہیں، اللہ کو مقصود بنا لیتے ہیں، یا ظاہر کو مقصود بنا لیتے ہیں۔ اور ایک بات میں یہاں کہنا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ سامعین کرام، میں اور آپ آج اندازہ لگائیں کہ ہمارا مقصود کیا ہے، ہم کس چیز کا ہم نے سودا کر لیا ہے، کون سی چیز جو ہے ہماری نظر میں جچ رہی ہے، کس چیز کو ہم ترجیح دے رہے ہیں۔ تو اس سوال کا جواب اگر آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے کہ آج کا مسلمان، جو بھی نام کا مسلمان ہے، اس نے ظاہر کا سودا کر لیا ہے، ظاہری سودا کر لیا ہے اور ظاہر کو ترجیح دے دی ہے۔ آپ دیکھ لیں، پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں، تو اس نے ظاہر کو پسند کر لیے۔ آج کے مسلمان نے، آج دیکھیں ہمارا میاں بیوی جب اولاد پیدا ہوتی ہے تو ظاہر کے جہنم میں اس کو ہم جھونک دیتے ہیں۔ قرآن سے ہم بے خبر ہیں، یہ تو ایک معنوی بات ہے سامنے کرام، کہ قرآن سے ہمارا سلوک انتہائی شرمناک سلوک ہے۔ قرآن جو حکمت کی کتاب ہے، کتاب الحکمت ہے، لیکن اس سے ہم نے صرف نظر کر لیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو باطن پسند نہیں آ رہا، وہ جچ نہیں رہا۔ عام طور پہ دیکھ لیں سامعین کرام، باطن ہماری نگاہ میں جچتا نہیں ہے، بہت بری بات ہے۔ باطن تو، اصل چیز تو باطن ہے، اصل چیز تو آپ دنیا میں بھی دیکھیں، ہر چیز کا اصل جو ہے وہ باطن ہے۔ مثال کے طور پہ آم ہے، اب آم کا ایک تو ظاہر ہے، ایک اس کا باطن ہے، آپ اس کو کھائیں گے، اس کا ایک ذائقہ ہے، تو اصل چیز تو اس کا ذائقہ ہے۔ اگر ایک بہت بڑا یعنی آم کی شکل کا کوئی اور چیز آپ کے سامنے پیش کر دی جائے، جس کی شکل فرض کر لیں آم سے بھی بہتر ہے، تو آپ دور سے دیکھ کے دھوکہ کھا جائیں گے کہ بھئی یہ تو بڑا ٹیسٹی ہوگا، اور جب آپ چکھیں گے تو وہ جو ایک قاش آپ لیں گے وہ اتنا کڑوا ہوگا کہ آپ کو منہ سے اگلتے ہی بنے گی۔ اسی طرح یہ دنیا ہے سامعین کرام، بظاہر یہ مزیدار نظر آ رہی ہے، لیکن اگر اس کا ذائقہ ہے بھی تو یہ چند لمحوں کا ہے، متاع قلیل اسے کہا گیا ہے کہ بس تھوڑی دیر ہے، ثم مأواہم جہنم، تو وہ پھر وہاں جہنم کا ذائقہ چکھنا پڑے گا۔ یہاں دنیا کا ذائقہ اگر آپ نے پسند کر لیا سامعین کرام، تو پھر جہنم کا ذائقہ آپ کو چکھیں گے۔ ذوقوا ما کنتم تکذبون، فذوقوا العذاب، اور یقیناً اس کا ایک ذائقہ تو ہوگا
ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم۔ زقوم کا درخت جو ہے وہ گناہگاروں کی خوراک ہے۔ تو اگر دنیا کا آپ نے ذائقہ چکھنے کی کوشش کی یا آپ نے کچھ دن اس کے مزے اڑا بھی لیے، میں آپ کو ایک حقیقی بات کہہ رہا ہوں، اگر آپ یقین کریں تو اس کا نتیجہ لازمی نتیجہ ہوگا، ایک تو ظاہری زندگی جو آپ کی ہے وہ تنگ ہوگی، اس میں خوشی، دائمی خوشی آپ کو نہیں ملے گی، عارضی خوشیاں ہوں گی۔ جب تک ایک گناہ میں آپ ملوث ہوتے ہیں تو وہ خوشی ہوتی ہے تھوڑی دیر کے لیے، شراب پی لی، تھوڑا نشہ ہو گیا، سگریٹ کے کش کھینچ لیا آپ نے، تھوڑے سے مسرور ہو گئے، لیکن یہ ہے کہ یہ عارضی ہے۔ پھر اس کا ایک خطرناک نتیجہ آپ کو دنیا میں بھی ملے گا، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے میری یاد سے منہ موڑ لیا اس کی زندگی میں تنگ کر دوں گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن میں اس کو اندھا اٹھاؤں گا۔ تو بہرحال یہ متاع قلیل ہے۔ حقیقی ذائقہ جو ہے وہ باطن کا ہے، باطن، وہ تو آپ کو میں نے بتا دیا نا، یہاں بھی اصل جو ذائقہ ہے تو وہ باطنی ہے، جو آپ کو لذیذ چیزیں نظر آتی ہیں تو وہ باطنی ہے اس کا ذائقہ، یعنی وہ اندر جو ہوتا ہے اس کے جو بہرحال۔ تو اسی طرح حقیقی ذائقہ جو ہے وہ ہمارے سامنے دو راستے ہیں، ایک ظاہر کا ہے، ایک باطن کا ہے۔ ظاہر کو اگر ہم نے ترجیح دے دی تو باطنی ذائقوں سے ہم محروم ہو جائیں گے، اور وہ سامنے کرام آج میں آپ کو بتاؤں کہ آج وہ وقت ہے جب کہ باطن میں ہمیں کوئی ذائقہ محسوس ہی نہیں ہوتا، یا ہم سمجھتے یہ ہیں کہ اس میں کوئی ذائقہ نہیں ہے ماں سوائے مشقت اور تکلیف کے، جد و جہد کے، مشقت کے اور ذائقے کے۔ ایسی بات نہیں ہے سامنے کرام، ایسی بات نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں نا ذائقہ، اس ذائقے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر باطن کا ذائقہ آپ نے چکھ لیا تو پھر بہت سی یعنی آپ پھر مدہوش ہو جائیں گے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت علی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ایک کمر میں تیر لگ گیا ایک جنگ میں، تو اس کو جب جنگ ختم ہوئی تو بہرحال وہ تیر تو پھنسا ہوا تھا، وہ جب نکالتے تھے تکلیف ہوتی تھی، شدت وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ کسی نے کہا کہ بھئی چھوڑ دو ان کو، نماز کا وقت آئے گا تو نکال لیں گے۔ نماز کا وقت آیا، نماز پہ کھڑے ہوئے، تیر نکال لیا گیا، ان کو خبر تک نہیں ہوئی۔ نماز کے بعد انہوں نے کہا تیر تو نظر نہیں آتا، پیٹ میں لگا ہوا تھا۔ نماز کے بعد انہوں نے کہا کہ بھئی نکالو اسے، تو ان کا صاحب ہو تو ہم نے نکال لیا۔ کیا نکال لیا ہم نے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا۔ تو یہ ایک مدہوشی ہوتی ہے، ایک ذائقہ ہوتا ہے جس میں رہ کے انسان مدہوش ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم آج ظاہر طور پہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ نو ذائقہ، کوئی نہیں۔ بہت بری بات ہے، اور اس پہ انشاءاللہ گفتگو جاری رکھیں گے۔ اور ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم، ہدی ورحمۃ للمحسنین۔ سامعین کرام، ابھی آیت کی ترجمہ سنا دیں۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیات ہیں دانائی بھری کتاب کی، ہدی ورحمۃ للمحسنین، ہدایت ہے اس میں اور رحمت ہے نیکوکاروں کے لیے۔
اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ In the name of God, the gracious, the merciful. الف لام میم۔ Aleph, Lam, Mim. تلك آیات الكتاب الحکیم۔ These are the verses of the wise book. هدى ورحمة للمحسنين۔ A guide and a mercy for the righteous. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔